اور مولوی فتوی لانا لیا کفر دے ابو طالب تے میری پہلی دلیل دا تو جواب لایا میں تیری بیعت نہ کراں تے سید نہیں دلیل لگا دین۔ اگلی بات جو ہے وہ ایک بڑی قابل غور ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ جب فوت ہو گئے ابو طالب تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ ان امک الشیخ الضال قد ماتا، آپ کا بوڑھا چچا گمراہ چچا فوت ہو گیا۔ یہ حدیث پاک نہ صرف ہماری کتابوں میں ہے بلکہ شیعہ کتب میں بھی موجود ہے۔ اب ہماری کس کی کتاب میں ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، یہ ہے جامع سنن نسائی۔ سنن نسائی کے اندر باب ہے غسل من موارات المشرک، مشرک کے جب فوت ہو جائے تو مر جائے تو اس کے بارے میں یہ باب ہے اور اس کو چھپا دینا چاہیے، اور یہ ابو داؤد شریف میں ہے۔ ابو داؤد شریف میں یہ روایت بالکل موجود ہے، اور اسی طرح اس کے بعد ابو داؤد شریف کے علاوہ یہ ابو داؤد شریف کے دو مقامات ہیں۔ ایک ابو داؤد شریف کا مقام یہ ہے کہ جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان امک الشیخ الضال قد ماتا قال صلی اللہ علیہ وسلم اذهب فواری اباکا، فرمایا جاؤ اور ان کو چھپا دو، یعنی ان کو دفن کر دو۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے میں آیا تو حضور نے مجھے حکم دیا کہ میں غسل کروں۔ یہ حدیث نہ صرف ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، یہ حدیث پاک مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اور یہ مقامات سارے جس کی آپ نشانیاں دیکھ رہے ہیں یہ سارے مقامات ہیں مسند امام احمد کے۔ ان تمام مقامات میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آپ پاس عرض کی یا رسول اللہ آپ کا بوڑھا چاچا گمراہ چاچا فوت ہو گیا، تو لہذا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی مسند میں یہ حدیث 900 کچھ نمبر ہے، پھر آگے چلے جائیں تو بہت جگہ یہ حدیث موجود ہے، 807 نمبر حدیث بھی ہے، اسی طرح بہت جگہ یہ روایت موجود ہے۔ یہ نشانی میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں، یہ مسند امام احمد بن حنبل ہے۔ اسی طرح یہی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مصنف ابن ابی شیبہ ابو بکر ابن ابی شیبہ نے بھی لکھی ہے، اور اس کی تیسری جلد صفحہ نمبر 155 ہے، اور اس کی میں صراحتاً ہے فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امک الشیخ الضال قد مات فقال انطلق فوارہ ثم لا تحدثن شیئا حتى تأتنی۔ پھر اس کے بعد کہتے میں آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل کا حکم دیا۔ تو یہ ہیں سنی کتب جن سے یہ بات روایت ثابت ہے۔ بہار الانوار کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اس کا نمبر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کی 35ویں جلد ہے، اور شروع کے اب جو ابواب ہیں ان میں یہ روایت موجود ہے، اور ان میں صراحتاً یہ حدیث روایت موجود ہے آپ کے سامنے، میں اس کو پڑھتا ہوں۔ اور جتنی روایتیں ہماری مسلم شریف میں موجود ہیں اور سیاستہ موجود ہے، تقریباً وہ روایتیں بہار الانوار کی 35ویں جلد میں موجود ہیں۔ اب وہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہاں پر ابن حدید کا اس نے ذکر کیا ہے اور کہا ہے قال ابن حدید فی شرح نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کی دو شرح ہیں، ایک ابن حدید کی شرح ہے اور ایک ابن میثم کی شرح ہے۔ ان دونوں شروحات میں سے جو ابن حدید کی شرح اس میں لکھا اختلف الناس فی ایمان ابی طالب۔ اب یہ شیعہ کی کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی، وہ لکھتا ہے کہ لوگوں کا اس بارے میں اختلاف ہے، امامیہ اور اکثر زیدیہ کہتے ہیں امام آتا الا مسلم، وہ مسلمان فوت ہوئے، لیکن بعض ہمارے مشائخ قال بعض مشیوخنا، اس میں بعض مشائخ میں ابو القاسم بلخی وغیرہ وغیرہ یہ شیعہ کے علماء ہیں جس بات کے قائل ہیں کہ ایمان ابی طالب ثابت نہیں ہے، شیعہ کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے دلائل کیا دیے ہیں؟ یہی دلائل ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ ان امک الشیخ الضال قد مات انک لا تہدی من احببت۔ یہ سب روایتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ان میں سے اکثر روایتیں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے ملا باقر مجلسی نے، جو خود ایک شیعہ عالم ہے۔ اسی طرح کمال الدین، یہ کتاب کا نام ہے شیخ صدوق کی، اس میں بھی یہ مضمون ملتا ہے کہ وہ ایک قول ان کا ملتا ہے۔ تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ یہ یونانیمس مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس طرح مسئلہ نہیں ہے کہ سب شیعہ بھی اس کو جو ہی مانتے ہیں، یہاں تک کہ اصول کافی میں بہار الانوار میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ ابو طالب کا معاملہ اصحاب کہف کی طرح ہے، اسر الایمان واظہر الشرک، جنہوں نے ایمان چھپایا ہے اور شرک کو ظاہر کیا۔ اب یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ شیعہ کی کتب میں لکھا ہے، اور کچھ الفاظ بڑھائے بھی ہیں اور اپنی طرف سے بڑھائے ہیں۔ تو لہذا سے پتہ چلا یہ مکہ شیخ الضال قد مات یہ اکیلا اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اب آخری پوائنٹ جس بارے میں ہے وہ اقوال سلف صالحین۔
اقوال سلف صالحین میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے کیونکہ یہ ہمارے خلاف بہت بولتے ہیں تو ہم آپ کے یہ صوفیہ اور حوالے دیتے ہیں یہ مولوی ہیں، ان کو کیا پتہ دین کی روح کیا ہے. میں آپ کے سامنے سب سے پہلا حوالہ جو دوں گا وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوں گا. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اور اس کا دوسرا حصہ ہے، اس میں صراحتاً حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 49 پہ لکھا ہے سالن انک لا تہدی من احببت، یہی آیت ولکن اللہ یہدی من یشاء، فرمایا سالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت امیہ ابی طالب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ میرے چچا ابو طالب کو یا اللہ ہدایت دے دے. فابا ان یہدیہ، اللہ نے انکار کر دیا. وہدا وحشیا، حضرت وحشی کو جو حضرت امیر حمزہ کے قاتل تھے ان کو ہدایت دی. تو گویا یہ ایمان ابی طالب کے متعلق غوث پاک کا جو حسنی حسینی سید ہیں اور وہ نجیف الطرفین ہیں، صحابہ اور کبار تابعین کے علاوہ سب اولیاء کے سردار ہیں، سید ہیں. ان کا فرمان قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اور ان کی یہ کتاب پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے تو میں دوسری کتاب کا بھی حوالہ دیتا ہوں. تفسیر جیلانی کے اندر بھی اسی آیت کے تحت یہی لکھا ہے کہ ایمان ابی طالب کے متعلق کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو تسلیم نہ کیا. اب دوسرے صوفی بزرگ فوائد الفوائد، یہ فوائد الفوائد ہے جو کہ اس کے رائٹر کون ہیں؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی چشتیوں کے. یہ چشتی مزار پہ گیا بھی تھا، اس نے ہم اس ویڈیو کے آخر ذکر بھی کیا ہے. اس کا صفحہ نمبر 293 ہے، فوائد الفوائد مترجم. اس میں یہ لکھا ہے، یہاں سے حضرت ابو طالب کی حکایت نکلی. ارشاد فرمایا جب وہ بیمار ہوئے تو مصطفیٰ علیہ السلام ان کے قریب تشریف لے گئے. فرمایا آپ ایک دفعہ حق تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں، چاہے زبان سے چاہے دل سے، صدقے دل سے، تاکہ میں خدا کے سامنے دلیل کے طور پر عرض کروں کہ الہی وہ ایمان لے آئے تھے. ہر چند رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی لیکن کچھ اثر نہ ہوا، اور اسی طرح کفر کی حالت میں انتقال کیا. اب آگے دیکھیں، چنانچہ امیر المومنین ان کے انتقال کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں آپ نے سنائی، امکش دالا قد ماتا، یعنی آپ کے گمراہ چچا نے وفات پائی. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں غسل دیں اور کفن میں لپٹیں اور بے لحد کی قبر کھودیں اور ان کو اوپر سے قبر میں ڈال دیں، یعنی رواجی تدفین نہ ہو، یعنی جنازہ وغیرہ کوئی شے نہ ہو. یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظہ شریف ہے، فوائد الفوائد. چشتی بزرگ جن کے یہ ملنگ پھرتے ہیں، یہ ملنگ بنتے ہیں، ان کے یہ نام بھی لے رہا تھا ان کا. اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ ہے داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب. یہ کشف المحجوب ہے. اس کشف المحجوب یہ فارسی میں ہے، اس کے اردو ترجمے میں یہ باتیں موجود ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو طالب سے بڑھ کر کوئی عقل مند نہیں، از ابو طالب عاقل ترا نہ باشد و دلیل از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگ تر، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دلیل دینے والا ہے، اور نہ ابو طالب بہت بڑے عقل مند تھے. لیکن کہتے ہیں کہ جو ایمان ہے یہ عقل مندی سے نہیں، اللہ کی توفیق سے. اب کہتے ہیں حکم، اس کے بعد کہتے ہیں وَالدلیل از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگتا، نہ چوں جریان حکم ابو طالب بر شقاوت بود دلالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس فرا سود نہ داشت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی ان کے لیے سود مند نہ ہوئی. اللہ نے فرما دی نہ تہدی من احببت، کیونکہ ان کے بس میں تقدیر میں ایمان نہیں تھا. یہ کشف المحجوب کا صفحہ نمبر 293 ہے اور یہ فارسی میں نوریہ رضویہ سے چھپا. اگلا حوالہ میں آپ کے سامنے دوں گا، یہ ہے مدارج النبوہ. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ کی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 490 ہے. ایک ہی جلد میں 2 جلدیں اکٹھی کی گئی ہیں. اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ از امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غیر حمزہ و عباس مسلمان نہ شدہ اند، کہ حضرت حمزہ اور حضرت عباس کے سوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امام تھے، جو آپ کے تھے، یعنی آپ کے چچا تھے، وہ مسلمان نہ ہوئے. ابو طالب و ابو لہب زمانہ اسلام را دریافتہ، ابو طالب اور ابو لہب نے اسلام کا زمانہ پایا، وہ توفیق اسلام نہ یافتہ، اور توفیق اسلام ان کو نہیں ملی. جمہور علماء بری اند، اور جمہور علماء اس پہ تھے، تو لہذا اب اس سے پتہ چلا. اور اس کے بعد پھر اور بھی کچھ باتیں انہوں نے کی، اطلاع جوابی کی. تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ ایک کتاب ان کی اور سفر سعادت میں بھی آپ کے اقوال ملتے ہیں. اس کے بعد اگلا قول ہے یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی
الحاوی للفتاوا کا حسن المقصد فی امر المولد ہے، اس کے اندر بھی، اور اس کے اندر آپ نے یہ بحث کی ہے مسالک الحنفاء فی والد مصطفیٰ، اس میں بھی آپ نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ نحن نرجو ان يدخل عبد المطلب و آل بیتہ فی جملۃ من يدخلها تعین، ہماری امید یہ ہے کہ عبد المطلب اور ان کی ساری آل جنت میں جائے گی، لیکن الا ابا طالب، کیوں؟ مگر ابو طالب کے علاوہ، فإنه ادرک البعثۃ، انہوں نے بعثت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ اعلان و نبوت کو پایا، ولم یؤمن، اور انہوں نے ایمان نہیں لایا، تو لہذا صاحب انہوں نے پھر حدیث بھی لکھی ہے، میں حدیث میں نے قصداً کئی مسلم میں لکھی، لیکن میں نے بہت ساری حدیثیں بیان نہیں کی۔ اس کے بعد جو اگلا حوالہ میں آپ کے سامنے دوں گا یہ ہے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی یہ صحابہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 2279 ہے، اور ابو طالب کے حالات میں انہوں نے طویل بحث کی ہے، اس طویل بحث کا خلاصہ بھی میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تو لہذا دلائل سے جو بات، یہ سب بزرگ ہیں، انہوں نے سب حضرت عباس کے جس کا بھی جواب دیا، سارے جواب دیے ہیں۔ تو اب مولوی فتویٰ لگائیں گے یہ سب کیا تھے، یہ مولوی تھے کہ نہیں تھے؟ آپ اس کو مولوی مانتے ہیں کہ یہ فوائد الفوائد ہے، یہ غنیۃ الطالبین کو سے پاک ہیں، ان کی تفسیر جیلانی بھی ہے، یہ امام سیوطی ہیں، اور یہ صاحب ہے، یہ دارج النبوہ ہے یعنی شاہ عبداللہ اکبر سے دلوی ہیں، اور یہ کشف المحجوب یعنی امام یہ ذاتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں فتاوی رضویہ۔ اب اس کے پہلے میں ایک اور حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، بہار و انوار کی جلد نمبر 35، حدیث پاک یہی لکھی ہے، جب ابو طالب کے پاس وفات کا وقت آیا، فقال له نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امی قل کلمۃ واحدۃ اشفع لک بها یوم القیامہ لا الہ الا اللہ، وہ ساری حدیث بیان کی، اور اس کے بعد جب وہ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آ گئے تو حضرت عباس آپ کے پاس آئے اور عرض کی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ حضور نے جواب کیا فرمایا؟ لم اسمعہ، میں نے نہیں سنا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات کا اعتبار کر لیتے اور آپ فرماتے کہ ٹھیک ہے ان کا کلمہ، تو آپ اسی طرح جس طرح مسلمان کی تدفین ہوتی ہے حضرت علی المرتضیٰ کو ویسے فرماتے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے آ کر فرمایا ان امک شیخت ڈالا، حضور فرماتے تھے وہ گمراہ نہیں ہیں، آپ نے فرمایا نہیں۔ اس سے پتہ چلا یہ کیا یہ سب مولوی تھے، نجم شاہ، کیا اس کو پہلی بات اس کو پڑھنا نہیں آئے گا یہ چیزیں، تو لہذا یہ جاہلانہ خطیب ہوتے ہیں، ہماری عوام میں آتے ہیں اور عوام میں آ کر ان کو طرح طرح کے اضطراب میں ڈال کر اور اپنی خطابت کو چمکاتے ہیں۔ یہ ہے فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد۔ فیصلہ کن بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے میں عرض کرتا ہوں، ہم افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ بعض خطبہ بہت آگے چلے جاتے ہیں ایمان ابی طالب ثابت کرنے کے لیے، کافر تک جو نہ مانے پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، اور بعض کچھ سخت زبان بھی استعمال کر جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ہمیں اس کے مابین راستہ اختیار کرنا ہے، نہیں نہ تو ہم بالکل سختی زبان استعمال کر سکتے ہیں اور نہ بالکل ہم اس کو ایمان کو ہی مان لیں، بلکہ ہم جو ہمارے پاس دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ ابو لہب اور ابلیس کی طرح لعنہم اللہ کی مثل کہنا معاذ اللہ ابو طالب کو، یہ محض افراد اور خون انصاف کا خون کرنا ہے۔ ابو طالب کی عمر خدمت و کفالت و نصرت و حمایت حضرت رسالت علیہ وآلہ الصلاۃ والتحیہ میں کٹی، اور یہ ملاعنہ یعنی ابلیس اور ابو لہب یہ تو معاذ اللہ مخالفت میں رہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اعلیٰ نے یہ لکھا ہے کہ سخت الفاظ نہیں بولنا ہے ہم نے ابو طالب کے باغ میں، اگرچہ قول و ثواب و حق و ثواب وہی کفر و عذاب، اس کا خلاف شذ و مردود و باطل و مطرود، پھر بھی اس حد کا نہیں کہ معاذ اللہ خلاف پر تکفیر کا احتمال اور ان اعداء اللہ کافر و ابدی جہنمی ہونا تو ضروریات دین سے ہے۔ تو لہذا یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان ابو طالب کے متعلق سخت الفاظ ہم نہیں استعمال کر سکتے، یہی بات صاحب روح المانی نے روح المانی کے اندر لکھی ہے، تو لہذا یہ افراط و تفریح سے ہمیں نکلنا پڑے گا، ان جاہلوں خطیبوں کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ آپ بیان کرنے کے حل نہیں، آپ گھر جاؤ اور ہمیں علماء کو سننا پڑے گا، اور یہ بات یاد رہے یہ مسائل وہ نہیں ہیں کہ جن کو عوام کے اندر ڈسکس کیا جائے، عوام میں بیان کیا جائے، یہ علمی مباحث ہیں، علمی طور پہ ہی بیان کرنی چاہیے۔ جس طرح یہ لوگ مجموعوں میں آ کر دھڑتے ہیں ایک دوسرے کو، ان کو یہ نہیں پتہ شیعہ کتابوں میں بھی مختلف ہی ہے، شیعہ کے بعض علماء بھی یہ باتیں لکھتے ہیں، اہل سنت کے لکھتے ہیں، ہمارے صوفیہ نے لکھا ہے۔ میں نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا، ان سے بڑھ کر صوفی یہاں کون ہوگا؟ وہ تو سید الاولیاء ہیں، وہ نجیب الطرفین سید ہیں، ان سے بڑا سید کو کون ہوگا؟ تو لہٰذا اس وجہ سے اللہ ہمیں ان فتنوں سے، ان نجم شاہ کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ